الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تین چیزیں جو پسند تھیں ان کا بیان کر لیا ہے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی یہ تین چیزوں کا ذکر فرمایا کہ مجھے یہ تین چیزیں پسند ہیں، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے۔ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ کو تین چیزیں پسند ہیں تو میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بھی تین چیزیں پسند ہیں۔ ان میں پہلی چیز حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ ان نظر الی وجہ رسول اللہ، کہ آنکھ ابو بکر کی ہو اور چہرہ انور محبوب آپ کا ہو، میری دیکھنے والی آنکھ ہو اور آپ کے چہرے کا دیدار ہو، یہ میں ابو بکر کو بہت پسند ہے۔ کیا عالم ہوگا جب آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس بیٹھی ہوگی اور صحابہ رج رج کے محبوب کا دیدار کر رہے ہوں گے۔ ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، ایک صحابی آیا، بوڑھا صحابی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آ کے بیٹھا، کوئی بات نہیں کی، خاموش بیٹھا رہا، پھر چلا گیا، پھر تھوڑی دیر کے بعد پھر آ جاتا، خاموشی سے بیٹھا رہتا، پھر چلا جاتا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بھی تو آتا ہے، خاموشی سے بیٹھتا ہے، کوئی بات بھی نہیں کرتا، پھر تو چلا جاتا ہے۔ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب میں یہاں سے اٹھ کر گھر جاتا ہوں تو آپ کی محبت جوش مارتی ہے، تو پھر واپس آ جاتا ہوں، دل کرتا ہے کہ آپ کے چہرہ مبارک دیکھتا ہی رہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے محبت سے ایک بار میرے چہرے کا دیدار کیا، اللہ تعالیٰ اس پر جہنم کو حرام کر دیتے ہیں۔ وہ کتنے خوش نصیب تھے، رات دن آقا کا دیدار کیا کرتے تھے۔ ایک صحابی گھر میں آیا تو گھر والے سے پوچھا، بتاؤ کوئی ہے کھانے پینے کی چیز؟ انہوں نے کہا کوئی نہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ تو گھر میں اللہ سے مانگ، میں مسجد میں جا کے اللہ سے مانگتا ہوں۔ اب گھر والی گھر میں نماز پڑھ رہی ہے، رب سے مانگ رہی ہے، وہ صحابی گھر گیا، مسجد میں گیا، نماز پڑھ کے آیا، پوچھا کوئی انتظام ہوا؟ کہنے لگی نہیں۔ انہوں نے کہا تو بھی مانگ، میں بھی مانگتا ہوں، پھر چلے گئے۔ جب مسجد نبوی میں گیا تو دیکھا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے رہے۔ اب نماز پڑھ کے مانگ کے جب آئے تو بیوی سے پوچھو کہ انتظام ہوا؟ تو کیا دیکھا کہ وہاں تو انتظام ہو گیا تھا، کوئی نہ کچھ پکایا ہوا تھا، وہ آ کے سو گیا۔ جب کھانا تیار ہو گیا، بیوی نے جگایا، کھڑا ہو کھانا کھا لے، کہتے میں نے تو کھا لیا ہے، میں نہیں کھاتا۔ پہلے کہتے مجھے بھوک لگی ہے، اب کہتے میں نے کھا لیا ہے۔ تو صحابی نے عرض کیا، بس میں نے آقا کا دیدار کیا ہے، میری بھوک ہی ختم ہو گئی ہے۔ تو صحابہ فرماتے جب ہمیں بھوک پیاس لگتی تھی نا، ہم اپنے آقا کا دیدار کر لیتے تھے، بھوک بھی ختم، پیاس بھی ختم۔ یہ ایسا چہرہ مبارک ہے جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پسند ہے کہ آقا آنکھ ابو بکر کی ہو، چہرہ محبوب عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو، یہ میری بڑی پسند ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ دعا قبول فرمائی۔ تو جب ہجرت کے سفر میں غار ثور میں محبوب اور ابو بکر دونوں تھے، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس دعا کو قبول کیا کہ ابو بکر غار میں بیٹھے ہیں اور ابو بکر کی گود میں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں۔
آنکھیں ابو بکر کی تھیں، چہرہ انور آمنہ کے لال کا تھا۔ پھر اللہ نے ایسی دعا قبول کی، فرمایا ابو بکر تیری دعا میں نے ایسی قبول کی ہے، اب بس تو ہے اور میرا محبوب ہے، اور کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، رج رج کے میرے محبوب کو دیکھ۔ النظر الی وجہ رسول اللہ، اس لیے علماء فرماتے ہیں، حدیث میں آتا ہے النظر الی الکعبہ، کعبے کو دیکھنا یہ بھی عبادت ہے۔ النظر الی وجہ العالم، اور عالم کے چہرے کو دیکھنا یہ بھی عبادت ہے۔ ہائے تو عالم کو دیکھ منہ بھی پھیر لیتے ہیں۔ قدر کا پتہ چل جائے تو شاید یہ بے ادبیاں ختم ہو جائیں۔ عالم کی قدر کا پتہ چل جائے، یہ عالموں کے جو گلے شکوے ہوتے ہیں یہ ختم ہو جائیں۔ اگر عالم کی شان کا پتہ چل جائے، یہ جو علماء پہ الزام، بہتان، تہمات یہ تراشی جاتی ہے تو یہ ختم ہو جائے۔ اس سے بڑی کیا سعادت ہوگی کہ خود رحمت والے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ بعض ایسے بدبخت گھر ہیں جن میں علماء کے گلے ہی رہتے ہیں، بس علماء کے گلے ہی کرتے رہتے ہیں۔ کتنی بدبختی ہوگی کہ جس گھر میں حافظ قرآن ہو یا قرآن کا ذکر ہو، رب کی رحمت برستی ہے، اور جس گھر میں عالم کی توہین ہو رہی ہو وہاں کہاں اللہ کی رحمت آئے گی؟ اللہ کی لعنت تو برس سکتی ہے۔ تو عالم کے چہرے کو دیکھنا یہ بھی عبادت، کعبۃ اللہ کو دیکھنا یہ بھی عبادت، ماں باپ کے چہرے کو دیکھنا یہ بھی عبادت، کلام اللہ کو دیکھنا یہ بھی عبادت، اور آمنہ کے لال کے چہرے مبارک کو دیکھنا تو سبحان اللہ۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پہلی پسند کہ النظر الی وجہ رسول اللہ، کہ آنکھ ابو بکر کی ہو، چہرہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہو۔ تو دوسری پسند اللہ نے زندگی رکھی تو انشاءاللہ کل عرض کریں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے جو کہا سنا گیا، اللہ تعالی ہم سب کو اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔